حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے رہے اور رائے حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کرتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تم میرے بڑے بھائی حسن کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں میں چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی شہادت سے محروم نہ رکھے۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پیارے بھتیجے کو رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ایک چاند کا ٹکڑا سامنے نمودار ہو چکا ہے۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہیں تھی بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی علیہ السلام ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی غرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ اس شخص نے کہا کہ ہم بچوں کے مقابلے نہیں جاتے، اس سے ہماری توہین ہوتی ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اس سے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو اور آپ کچھ بھی کہے، لیکن میں ایسے بچوں کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس بچے کا سر کاٹ کر میرے سامنے لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بوجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا اور آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر غصے میں آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی خیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ارزق کا چھوٹا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ پھر آپ نے اس شخص کے بھی سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کی گھاٹ اتار دیے اور اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیے تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے اپنی توہین سمجھتا تھا، اب انہی سے لڑنے کے لیے میدان میں آیا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکار کی اور کہنے لگا، اے لڑکے تیار ہو جا، موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارزق ہوش کی دیا کر تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہوا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح سے دونوں بازو کچھ دیر نیزوں کی برسات ہوئی اور مقابلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، تیرا بیٹا
مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا تاکہ میں تجھے اسی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دوں اور تجھے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بکھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خودتن کے پیش نظر فرمایا کہ ہم تو تجھے نہایت بہادر سمجھتے ہیں، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر ننگو ہو کر تکپور ہو گیا، زخموں کے رستے موزے خون ہو کر حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، پیاس چاچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی اور نہ ہی کبھی بھی پیاس ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ کر آئے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر لو اور اسے قتل کر دو اور اس کا سر بھی قلم کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھمسانی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شین بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر گئے اور پکارا، وانیے چچا جان میری خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ جس نے نازنین زخموں سے چور ہے، آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا اور چہرہ انور سے گردن و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو شہید کربلا حضرت امام حسین اور آپ کے بھتیجے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سلام ہو تمام کربلا کے شہیدوں پر۔